حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں اور بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ بو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روزے دار کا انتقال ہو جائے گا اور آخرت میں جب روزے دار اٹھایا جائے گا نا، تو روزے داروں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قبر سے جب اٹھائے جائیں گے نا روزے دار، تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ بہت پسند ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو روزہ مسلمان رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو اللہ کو مسلمان کا یہ روزہ رکھنا بڑا پسند آتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پریشانی مسلمان برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، نہیں پیتا ہے، اور اس سے جو بو پیدا ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ اللہ کی محبت میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اس کے مطلب علماء اکرام نے بیان کیے ہیں۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آسمان پر اعلان لگا دیتے ہیں کہ سن لو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور ساری دنیا پھر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور مخلوقات بھی اس سے محبت کرتی ہیں، یہاں تک کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتی ہیں، تبھی تو مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو اسی کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، افطار تک فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جب روزے دار افطار کے وقت دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری خصوصیت جو اس امت کو دی گئی۔ تیسری، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ تو تیسری خصوصیت یہ کہ جنت ہر روز اس امت کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، خاص طور پر رمضان میں۔ رمضان آنے سے پہلے جنت کو سجا دیا جاتا ہے اور جنت کی سیل لگا دی جاتی ہے، لوٹ لو جنت۔ چوتھی خصوصیت کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایک نفس ہے انسان کا دشمن، ایک شیطان ہے انسان کا دشمن۔ تو شیطان تو قید ہو گیا، یہ نفس ہے، شیطان قید ہو گیا، تبھی مسجدیں فل نظر آتی ہیں۔ وہ لوگ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کئی قرآن پاک بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ہے نا۔ اور وہ نوجوان جو پورے سال مسجد سے کٹے رہتے ہیں وہ مسجد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ مسجدیں جو 2 صف بھی مشکل سے نہیں ہو پاتی تھیں اب پوری مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، تو پتہ یہ چلا شیطان قید ہو گیا ہے۔ اب یہ جو تھوڑے موڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، یہ نفس کی طرف سے ہو جاتے ہیں، تو شیطان اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت جو اس امت کو عطا کی گئی کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت ہے یا شب قدر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں،
بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ملتا ہے روزہ داروں کو، مغفرت۔ جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو رمضان کی آخری رات کو اللہ تعالیٰ سارے روزہ داروں کو مغفرت دے دیتا ہے، سارے روزہ داروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی بڑی خصوصیت ہے، مغفرت مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے، تو کیا یہ شب قدر ہے یا یہ شب مغفرت ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کا پیمنٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب روزے دار پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اجرت دیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مزدوری دیتا ہے، اور ان کی مزدوری کیا ہے؟ مغفرت۔ ان کو مغفرت مل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائیں جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص انعام کے طور پر ملی ہیں، اور پہلی امت کے روزے داروں کو یہ مرحمت نہیں ہوئی۔ پہلی امت پہ بھی روزہ فرض تھا، پہلی امت پہ بھی روزے تھے، لیکن اس امت کو رمضان میں روزے داروں کو یہ 5 خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کی، اس حدیث کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا